جی میراج انیسا آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے. جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھا سیشن تھا. اور ایک سوال تھا میرے کو جی جی کہ اگر فجر کی نماز ریگولر مس ہو گئی، جیسا کہ ہمارا بیٹا ہے بیٹی ہے اسکول کی وجہ سے، تو جی لوگ روز کیا ہے 7 بجے یا 7:30 کو قضا پڑھ لے کے اسکول یا کالج جا رہے تو وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے بولوں، وہ مطلب روز ڈیلی ویسا کرے تو کیا ہے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں. جی اگر آپ کے بیٹے بالغ ہے، بیٹا یا بیٹی آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ بالغ ہے، تو ان کے اوپر سب سے پہلے تو نماز فرض ہے. تو ہم کو جی چاہیے کہ ہم ان کو یہ ان کے اندر ان کو یہ ترغیب دے کہ نماز فرض ہے اور ٹاپ پرائیورٹی ہے. آپ کے اسکول سے، آپ کے اینی تھنگ سے ٹاپ پرائیورٹی نماز ہے. تو آپ کو آپ ان کے اندر انشاءاللہ ان کو آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیجیے اور ان کو نماز کی اہمیت بتائیے کہ دیٹ از دا فرسٹ تھنگ جس کا سوال ہوگا. آپ خبر میں جانے کے بعد آپ کا اسکول کا سوال یا کالج کا سوال نہیں، بلکہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو اگر وہ بالغ ہے تو ان نماز پڑھنا از دا فرسٹ تھنگ، فرض ہے ان کے اوپر. تو انشاءاللہ یا ان کو آپ ہم ان کو نماز کی اہمیت بتائیں اور جو ہے سو اس کے فرض ہونے کی اہمیت بتائیں، اور اس کے اور اس کے ایٹ دا سیم ٹائم اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے جو پنشمنٹس ہے اس سے بھی ہم ان کو آگاہ کریں انشاءاللہ. اگین ایٹ دا سیم ٹائم بہت پازیٹیولی اور اچھے سے ان کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں کہ کوئی نیگیٹیولی ہم ڈرا دھمکا کے نہیں، لیکن اچھے سے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ ہم سسٹر. بولتے کہ اب تک الحمد للہ جی جی اب تک 7 تو ساڑھے نہیں 7 کرے. جی جی 7 ساڑھے 7 بجے اٹھ کے اسکول کے لیے تیار ہوتے. ایک ہمارے ہم جو ہے سو نماز پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 15 منٹ جی یوزلی جی فجر کا ٹائم ویسے ہی رہتا، تو ہم ان کو ویسا تھوڑا انکریج کریں گے تو انشاءاللہ بچے سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ آئی کین. جی جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. آپ؟ الحمدللہ باجی. جی باجی میں تھوڑا مس ہوئی تھی. آپ 12 رکعت سنت نماز جس پہ جنت میں اللہ تعالیٰ محفل بناتے ہیں، وہ تھوڑا ایک بار بول دیجیے نا، میں مس ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کرتی ہے، جو شخص 12 رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرے، پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. وہ 12 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں سنتیں، یہ کون سی؟ یہ سنتیں جو پڑھنے کا، یہ 12 رکعت سنتیں پڑھنے کا جو اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ وہ ہے 4 رکعت سنت جو کہ ظہر میں ہوتی ہے. فرض سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا 4 رکعت سنت، وہ، اور پھر 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں نا ظہر میں، وہ 2 رکعت سنت. کتنے ہو گئے؟ 4 + 2 6. اور پھر 2 رکعت، اور پھر مغرب کے 2 رکعت سنت، 7 8 ہو گئے. پھر عشاء کی 2 رکعت سنت 9 10، اور فجر کی 2 رکعت سنت 11 12. تو یہ 12 رکعت ہے. یہ پڑھنے سے ہم کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائیں گے، یہ سنتوں کی اہتمام کرنے سے. جی جزاک اللہ خیر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن فار ایوری بڈی جو یہاں پر ہے. آئی کین سی سو مینی پارٹیسپینٹس. اگر آپ کو کوشچن مارک ہے کہ کون ایسے آ کے بات کرنا شروع کر دیے، تو دس از فائزہ ہیئر. آپ کی وائس سب لوگ پہچانتے ہیں. آپ کی وائس سنتے ہی دل کو سکون آ جاتا، سمجھ میں آ جاتا کہ آپ ہے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، اینڈ جزاکم اللہ خیر فار بینگ ہیئر، فار بینگ اے پارٹ آف دس ڈیلی پروگرام. اینڈ صبح میں بھی اور رات میں بھی، دونوں ٹائم پر بھی آئی کین سی سو مینی پارٹیسپینٹس. سو آئی ریئلی تھینک یو آل کی ہم لوگ جو محنت کیے تو اس کو آپ لوگ ایک لیول تک پہنچانے، اس کو فروٹفل بنانے کے لیے یو پیپل آر ہیئر. آئی ہوپ کہ دیز سیشنز آر ریئلی بینیفیشیل ٹو یو، کیونکہ یہ اسپیکرز بہت محنت کیے، بہت ٹائم لگائے، اپنے دل سے، جان سے، روح سے جو ہے اس پر کام کیے. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن ٹو ایوری ون. اینڈ سدرا اٹ واز ریئلی ونڈرفل جس طریقے سے آپ پریزنٹ کیے، جیسے ہم لوگ پلان کیے تھے اور جیسے ہم لوگ اس کی تیاری کیے تھے، اس سے بھی بہت اچھا ڈلیور کیا ماشاءاللہ. اللہم بارک. جزاک اللہ خیر استاد. الحمدللہ آپ کی ٹریننگ میں ہے، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت زیادہ سیکھنا ہے. جزاک اللہ. آپ ہم کو یہ اپرچونیٹی دیے، یہ پلیٹ فارم دیے کہ ہم یہاں پہ
میرا تو فرسٹ ٹائم ہے یہ الحمدللہ. تو لیکن it was not at all looking as if it was first time. اور آپ لوگ جو محنت سے پڑھ رہے اور دل لگا کے ساری چیزیں absorb کر رہے, یہاں پر ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی تھی الحمدللہ. I'm really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gave us this opportunity. Allah gave us all these sources. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ. اینڈ جزاک اللہ خیر ٹو آل دا بیک اسٹیج سپورٹرز جو بھی یہاں پہ سب کے ساتھ کھڑے ہیں. میں صرف یہی دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس الاعلیٰ سے سب کو نوازے اور اللہ تعالیٰ سب کا مددگار بن کر کھڑا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. کویشچن آنسرز بھی تقریباً سالو مطلب آنسر ہو, مطلب کویشچنز بھی تقریباً آنسر ہو گئے الحمدللہ. سو اف دیر از اینی کویشچن اور اینی سپورٹ آئی ایم ہیئر, ادروائز یو کین کنٹینیو اینڈ کنکلوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے پیریڈ سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. جب پیریڈ آتا ہے تو 3 دن رہتا ہے, پھر بیچ میں کبھی 1-2 دن مطلب صاف ہو جاتے ہیں, کلین ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر سے آتا ہے. تو اس بیچ میں پھر کیا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ جب صاف ہو جاتے ہیں تو؟ ڈیلی یہ کویشچن آ رہا, آئی تھنک اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے میں پوسٹ کرنا چاہیے پورے اس میں. دیکھیے پیریڈس کیا ہوتے ہیں معلوم ہے, پیریڈس کنٹینیوس فلو آف بلڈ ہوتا ہے. آپ کو 2 دن بلیڈنگ ہوئی, 2 دن نہیں ہوئی, 2 دن ہوئی, 2 دن نہیں ہوئی, ایسے پیریڈس نہیں ہوتے. پیریڈ مینس یو ول ہیو کنٹینیوس فلو آف بلڈ. وہ 2 دن 4 دن 5 دن 3 دن جو بھی ہے. Sometimes what happens is کہ کبھی کبھی ہلکی ہلکی اسپاٹنگ یا ہلکی ہلکی سی مطلب بلیڈنگ ہوتی ہے, بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, وی ڈونٹ سی. تو اس کا سب سے بہترین جو ہے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وین یو آر ان ڈاؤٹ کہ میرے پیریڈ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں, یو شوڈ چیک یور پرائیویٹ پارٹ ود دا ٹیشو اور کاٹن. کہ جب اگر ٹیشو یا کاٹن بالکل وائٹ نکل کر آتا ہے, یعنی یو ہیو وائٹ ڈسچارج, اٹ مینس کہ آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں. پیریڈز میں آپ کو وائٹ ڈسچارج بھی ہوگا, بلیڈنگ بھی ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پیریڈز میں صرف بلیڈنگ ہی ہوگی اینڈ آپ کو لگے گا کہ بلیڈنگ نہیں ہو رہی ہے, بٹ وین یو چیک وتھ کاٹن اور ٹیشو, اگر آپ کے پیریڈز ابھی بھی ہے تو دا ٹیشو کمز آؤٹ پنک یا ریڈ یا کچھ ٹریسز آف بلڈ یا تھریڈ, سم تھنگ یو ول سی, یو ول ناٹ سی اٹ وائٹ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو بالکل وائٹ ڈسچارج کے ساتھ آپ کو ٹیشو وائٹ آ رہا ہے, اٹ مینس آپ کے پیریڈز ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ کو اسپاٹنگ ہو, بلیڈنگ ہو, جو بھی ہو, جسٹ اگنور. آئی ہوپ آئی ایم ویری کلیئر ہیئر. جی باجی جزاک اللہ. یہاں پر ہے کہ وتر کی نماز کے بعد جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ وتر کی نماز شوڈ بی دا لاسٹ نماز آف دی نائٹ. تو آلویز جو ہے آپ یہ کوشش کریے کہ آخری نماز آپ کی جو ہے وتر کی نماز ہو. لیکن کیونکہ تراویح کی نماز ہم لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر امام جو ہے وتر کی نماز پڑھتے ہیں, تو ایک اور حدیث یہ بھی آتی ہے کہ یو شوڈ اسٹارٹ ود دا امام اینڈ کنکلوڈ دا پریئر ود دا امام ٹو ہیو دا جو ہے اجر آف کمپلیٹ نماز. تو پھر اگر آپ وتر کی نماز جو ہے امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو دین یو کین کم اینڈ ڈو تہجد آلسو, اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو پرے وتر اگین, کیونکہ ایک اور حدیث یہ بھی آتی ہے کہ ایک رات کی ایک ہی وتر ہوگی, تو پھر یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ. تو اس طرح جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ امام کے ساتھ جو ہے وہ وتر کی نماز پڑھ کر گھر آ رہے ہیں. ایک اور کام آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سم ٹائمز آئی ڈو دیٹ اینڈ اٹ ہیز بین, میں کرتی ہوں, اس کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ ایسی کہیں سے بھی میں نے لے لیا ہے, لائک اسکالرز ہیو گیون دس وے آلسو, کہ جب وتر کی نماز سنگل ہوتی ہے, امام جو ہے سلام پھیر دیتے ہیں, آپ کھڑے ہو کر ایک اور نماز ایک اور رکعت کر لیں. جیسے لاسٹ کی ایک رکعت ہوتی ہے, پھر آپ جب وہ ایک رکعت کے بعد امام سلام پھیر کے نماز کنکلیوڈ کرے, آپ کھڑے ہو کر اس کو ایون کر لیں, تو پھر وہ ایون ہو جائے گی. اور اس کے بعد تہجد آپ پڑھیں گے تو پھر گھر آ کر وتر کی نماز آپ آفٹر تہجد بھی پڑھ سکتے. دس از آلسو ون میتھڈ. آپ کچھ بھی کر سکتے, کبھی ایسا کر لیے, کبھی ویسا کر لیے. تو دیز آر آل دا میتھڈز دیٹ کین بی فالوڈ. آئی ہوپ آئی ایم کلیئر فار یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کو کوشچن تھا میرا کہ جیسا سورہ فاتحہ کے بنا نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی, تو جب ہم تراویح کے لیے جاتے تو امام جو ہے سو سورہ فاتحہ پڑھتے تو ہم کو بھی پڑھنا ہے یا پھر لائک سننا ہے سر؟
دیکھیے پڑھنا تو ہے، اب اس میں کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ایک کچھ امام کیا کرتے ہیں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے. جب آپ اس میں مسجد میں جاتے ہیں نا تو ہر امام آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتے ہیں. تو کچھ مساجد میں کیا کرتے ہیں، اگر آپ لوگ نوٹ کریں، اور ایون اگر مکہ اور مدینہ میں بھی آپ جائیں وہاں پر بھی نوٹ کریں، اگر وہاں نہیں بھی گئے تو آپ ان کے جو لائیو آتے ہیں یا ویڈیوز ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیے. تو امام جو ہے نا 2 طریقے کا وہ لوگ پاز دیتے ہیں فار اس ٹو ریڈ سورہ فاتحہ. ان کے ساتھ تو نہیں پڑھنا ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب قرآن پڑھی جائے تو آپ اس کو غور سے سنو. تو جب امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو تو غور سے سننا ہے. تو بعض امام کیا کرتے ہیں، آپ کو پاز دیتے ہیں، جیسے پوری سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد، جیسے پوری سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد دے پاز فار سم ٹائم بفور اسٹارٹنگ ریسیٹیشن آف قرآن، تاکہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. دس یوزلی مکہ کے امام اس طرح کا آپ کو پاز دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ سم ٹائمس ہاؤ امام گیوز یو دا پازز کہ الحمد للہ رب العالمین، دیر از اے پاز، دین یو کین ریپیٹ الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، they give you a pause so that you can read الرحمن الرحیم. Am I clear؟ تو کچھ امام اس طرح کا پاز دیتے ہیں، کچھ امام اس طرح کا پاز دیتے ہیں، but they give you a pause for you to recite سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ایک کویشچن تھا کہ اگر ہم تراویح پڑھ رہے رمضان میں تو ہم کو 20 رکعت اگر پڑھنی ہے اور ہم مسجد میں جو ہے امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ کے آ رہے، تو کیا ہمیں مینڈیٹری ہے کہ 3 وتر وہاں پہ نہیں پڑھ کے گھر پہ آ کے باقی کے ریمیننگ جو جتنے بھی رکعت ہے 12 رکعت وہ ہم گھر پہ پڑھ کے وتر پڑھ سکتے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا آنسر کی تھی نا. دیکھیے آپ وتر کی نماز، ایک حدیث ہے جس میں یو شوڈ اسٹارٹ وتھ امام اینڈ یو شوڈ کنکلوڈ دا پریئر وتھ امام. ٹو ہیو میں ایگزیکٹلی آپ کو حدیث بولتی ہوں، میرے کو اس کا مفہوم یاد ہے کہ اس کا اجر ایسے ہوگا ایز اف یو پریڈ فار دا ہول نائٹ. تو ڈو یو وانٹ دیٹ اجر اور ڈو یو وانٹ لائک ایون اگر گھر آ کے آپ 20 رکعت پڑھ لیں گے تو ول اٹ بی لائک پریئنگ فار دا ہول نائٹ؟ میرا کوشچن ہے آپ سے. جی سمجھ گئی میں. تو پھر when you start with the imam and conclude with the imam تو اس کا اجر زیادہ ہے. تو جتنے امام پڑھ رہے irrespective of 8 پڑھ رہے، 20 پڑھ رہے، 4 پڑھ رہے. ابھی تو میں سنی کہ حرم میں بھی شاید وہ لوگ کم کرنے والے ہیں رکعتیں، بیکاز I don't know whether it has been implemented or not, crowd وغیرہ کی وجہ سے. تو جتنے امام پڑھے ٹھیک ہے آپ اتنے پڑھ لو، that will get you more reward. اور گھر آنے کے بعد جو ہے آپ کو پھر جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھ لو، وتر آپ امام کے ساتھ ہی پڑھو، دیٹ از بیٹر. اور پھر اس میں ایک اور طریقہ میں بتائی کہ اگر اف یو وانٹ دا وتر ٹو بی دا لاسٹ رکعہ آف یور نائٹ تو پھر وہاں پہ آپ اس کو ایون کر لو. ہاں جی، ایون والا طریقہ تھوڑا ورک آؤٹ ہوتا کہ وہ وہاں پہ وہ بھی اجر ملیں گا اور گھر آ کے جو ہم کنٹینیو کرنا. انشاءاللہ یو ہیو سو مینی، دین از سو ایزی، سو آسان ہے دین، اور اتنا پیارا ہے دین نا جس کی وہی نہیں ہے. اٹس ویری ایزی، ویری سمپل ٹو فالو. استاد اگر آپ مائنڈ نہیں کریں گے تو ایک بار پھر سے ایون والا طریقہ تھوڑا کلیئرلی ایکسپلین کریں گے پلیز. Yes, sure. I will not mind. I will be very happy to explain you unless you are very clear about it. Can somebody mute others? ایون والا طریقہ یہ ہے کہ جیسے لاسٹ رکعت امام کی ہے دیٹ از وتر کی، ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہوتے 1 رکعت پڑھ لیتے، دعا بھی پڑھ لیتے. اینڈ دس از آلسو گڈ ٹو بی انکلوڈیڈ ان دوز دعاز آلسو، کیونکہ جو لوگ کیا کرتے وہ آخری والی رکعت چھوڑ کے آ جاتے نا، وہ لوگ وہ دعاؤں سے بھی محروم ہو جاتے. اور اتنی پیاری اور اتنی بیوٹیفل دعائیں ہوتی ہیں. اور سوچئے کہ وہ ایک ماحول میں، مسجد میں، وہ انوائرمنٹ میں، وہ لوگوں کے ساتھ وہ دعائیں کی جا رہی ہے اینڈ وی ناٹ بینگ اے پارٹ آف اٹ. تو ڈونٹ یو تھنک لائک وی آر مسنگ اے ویری بگ بلیسنگ؟ تو یہ ایون والا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آخری رکعت ہے اور اس کے بعد امام جو ہے دعا کھڑے ہو گئے، 1 رکعت پڑھ لیے، دعا کر لیے، پھر بیٹھ گئے، پھر تشہد ہو گئی، پھر وہ سلام پھیر لیے، ٹھیک ہے. اینڈ وین یو سٹ
You will not read tashahud, you will not सलाम आप नहीं फेरेंगे, कंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे ही इमाम सलाम फेरते हैं आप खड़े हो जाएंगे. जैसे हमारी एक रकात मिस हो गई तो हम कैसे खड़े होके कंप्लीट करते नमाज, सेम लाइक दैट. आप खड़े होंगे, एक और रकात नमाज पढ़ लेंगे, तो दिस विल बिकम इवन, दिस विल नॉट बी योर वितर. You can pray witr after coming back to home. Clear? خیر استاذہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر مسجد میں جیسے نماز میں پڑھنے جا رہی ہوں اور ایک رکعت ہو چکی ہے تو کیا مجھے پھر جا کر نیت کر کے جڑنا ہوگا؟ جی, میں چیٹ باکس میں ایکچولی وہ حدیث ڈالنا چاہ رہی تھی, بیکاز دیٹ حدیث از ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ ڈالی دیکھیے ہوئے, if a man prays with the imam until he finishes, it will be counted for him as if he spent the entire night in prayer. یہ صحیح النسائی کی حدیث ہے. تو this is very important حدیث. اکثر لوگ نا اپنی نماز پڑھ لوں, کیونکہ جماعت میں جو اور امام کے ساتھ کرنے, کلیکٹیولی کوئی کام کرنے میں اتنا اجر ہے اور اتنی بلیسنگز ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. لوگ جو ہے, میں اپنی تہجد پڑھ لوں گی, اپنا وتر پڑھ لوں گی, اپنا کر کے کر لوں گی, یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کہیں 20 رکعت چل رہے ہیں تو میں 8 رکعت کر کے, بس 8 سنت ہے, میں 8 کر کے آ جاؤں گی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ 8 رکعت سنت ہے کر کے آپ آدھے چھوڑ دیے, یا میری وتر میں پڑھ لوں گی کر کے چھوڑ دیے, وہ زیادہ اجر ہے یا پوری رات عبادت کرنے کا اجر بنا عبادت کیے ملنا وہ زیادہ اجر ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں. Am I audible? امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ اجر ہوگی. Exactly. So I just wanted to tell you all the importance of starting with Imam and ending with Imam, irrespective of whatever the Imam is doing. 8 رکعت پڑھ رہے, 20 رکعت پڑھ رہے, 40 رکعت پڑھ رہے, 4 رکعت پڑھ رہے, 2 رکعت پڑھ رہے, whatever he is doing, just be with him. اس کا اجر آپ کو پوری رات کا ملے گا. ڈونٹ گیٹ انٹو دا کنٹروورسی آف 20 پڑھنا ہے, 10 پڑھنا ہے, 8 پڑھنا ہے, وتر گھر آ کے پڑھنا ہے, وہاں پڑھنا ہے, یہاں پڑھنا ہے, میرا میں پڑھ لوں گی. کیونکہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز سنت ہے, اینڈ جماعت میں رہنا, یونٹی میں رہنا, تفرقہ بازی نہیں کرنا, یہ واجب ہے. Am I clear? سو امام جو کر رہے کریے, ان کے ساتھ پڑھیے, گھر آ کے آپ کو جتنا پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجیے, وہ آپ کی نفلی نمازیں ہوں گی, وہ ایکسٹرا ہوں گی. ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر آپ مسجد گئے اور نماز آلریڈی شروع ہو گئی, تو پھر اب نماز آلریڈی شروع ہو گئی تو آپ کیا کریں گے, جو رکعت ہے جہاں ہے جیسے ہے آپ اس کو جوائن کر لیجیے. ٹھیک ہے. اور جتنی آپ کی مس ہوئی وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو جو ہے کمپلیٹ کرنی ہوگی. جیسے سپوز سپوز 1 رکعت ہو گئی, آپ سیکنڈ رکعت میں گئے, ٹھیک ہے, آپ سیکنڈ رکعت اگر رکوع سے پہلے جوائن کر لیے تو دیٹ از یور فرسٹ رکعت. اگر وہ آپ بیٹھ گئے تھے امام اور جو ہے سجدے میں جوائن کیے, آپ پہلے اللہ اکبر کہیں گے, کیونکہ دا نماز جو ہے اوپن ہوتی ہے یا اسٹارٹ ہوتی ہے, بگن ہوتی ہے تکبیر سے. اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کریں گے, اور جہاں پر اس کے بعد جہاں امام اور جماعت ہے وہاں آپ جوائن کر لیں گے. اگر رکوع سے پہلے آپ نے جوائن کر لیا تو آپ کی وہ فرسٹ رکعت کاؤنٹ ہوگی, اور رکوع کے بعد آپ نے جوائن کیا تو پھر وہ رکعت کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی, آپ کی نیکسٹ رکعت آپ کی فرسٹ رکعت ہوگی. تو اب سپوز آپ نے سیکنڈ رکعت جوائن کی رکوع سے پہلے, تو وہ آپ کی فرسٹ رکعت ہو گئی, پھر سیکنڈ رکعت ہو گئی, تھرڈ رکعت ہو گئی, یہ جماعت کے ساتھ ہو گئی. پھر اب آپ کی ایک اور رکعت بچ گئی, تو پھر اب آپ کیا کریں گے, آپ جو ہے جب سب سلام پھیر لیں گے, آپ سلام نہیں پھیریں گے, آپ کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی. Am I clear? جی میم, لیکن جو میں سلام پھیر کر کھڑی ہو جاؤں گی, پھر میں 1 رکعت پڑھوں گی, تو اس میں نیت کچھ بھی نہیں کرنا, بس صرف پڑھنا ہے. آپ سلام پھیریں گے ہی نہیں جماعت سلام کے نہیں ساتھ. پھیریں گے بس. نہیں, آپ جو جماعت کے ساتھ اور امام کے ساتھ سلام پھیریں گے ہی نہیں. آپ جی وہ لوگ سلام پھیریں گے اور آپ کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی وہی نماز کنٹینیو ہو رہی ہے. آپ کو نیت کیوں کرنی ہے؟ آپ نے جو پہلی تکبیر, دوسری رکعت جو ان کی چل رہی تھی, آپ کی جو پہلی رکعت تھی, آپ کی وہ تکبیر ہی اوپننگ آف نماز ہے, اینڈ سلام از کلوزنگ آن اینڈ کنکلوژن آف نماز ہے. تو آپ تو سلام پھیرے ہی نہیں, آپ تو بس کھڑے ہو گئے. جی جی, کلیئر, آئی ایم کلیئر.
میم ایک اور سوال ہے کہ اگر میں گھر پہ نماز پڑھ رہی ہوں، جیسے ایک رکعت پڑھی یا دو، تو میں کنفیوز ہو گئی کہ میں نے دو میں بیٹھ گئی یا پھر ون ہی پڑھی، تو کیا اس کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی؟ وہ اس رکعت مطلب پورے آپ کو جیسے 4 رکعت پڑھ رہی کنفیوژن ہے ایک ہے یا دو ہے، اور تو پھر آپ کم والا کنسیڈر کریے گا. آپ کنفیوز ہوگی میں نے ایک پڑھی دو پڑھی، ایک پڑھی دو پڑھی، ایک پڑھی دو پڑھی، تو پھر آپ کیا کریے اس کو ایک نہیں کنسیڈر. جیسے 2 رکعت میں پھر بیٹھک ہوتی ہے نا بیٹھنے کا، تو میں سوچی کہ ایک رکعت میں پڑھ کر ہی بیٹھ گئی، تو کنفیوز کر رہی ہوں. ہاں تو پھر سے اس نماز کو پڑھنی ہوگی؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر اب آپ کو یہ کنفیوژن کب آئی؟ مطلب جیسے میں ایک رکعت ہاں جو جب بیٹھ گئی تب آئی کہ میں ہاں آپ پتہ نہیں بیٹھ گئی آپ کو تب آئی، تب آپ کو کنفیوژن ہوئی کہ میں نے ایک پڑھی یا پھر جیسے وتر پڑھتی ہوں تو وتر میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا ہوتا ہے، تو مجھے لگا کہ میں نے ایک ہی میں کھڑی ہو گئی. اس طرح کا کنفیوز کبھی ہو جاتا ہے، تو کیا اسے پھر سے پڑھنی ہوگی؟ لیٹ می ایکسپلین یو دس. دیکھیے اب آپ سپوز فرض نماز پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جب فرسٹ رکعت اب آپ تشہد کے لیے بیٹھی، اب آپ کو نہیں سمجھ آیا کہ میں نے ایک پڑھی یا دو پڑھی، آپ امیڈیٹلی کھڑے ہو جائے اور اس کو 2 کر لے. آپ کو کنفیوژن اگر ہے تو کم والا کاؤنٹ کرنا چاہیے اور کم والا کنسیڈر کرنا ہے. امیڈیٹلی آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو 2 رکعت کمپلیٹ کر لے، پھر آپ بیٹھ کے تشہد پڑھ لیں. دس از ون وے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو تیسری رکعت میں یاد آ رہا ہے تب بھی آپ کو 1 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کو نماز ختم کرنے کے بعد یاد آ رہا ہے تو پھر یو ہیو ٹو ریپیٹ دی نماز. اور وتر کی نماز میں آپ جو کہہ رہی ہیں کہ 2 رکعت میں بیٹھنا ہے، وتر کی نماز مغرب کی نماز کی طرح نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے. تو وتر کی نماز آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھے اور پھر تشہد پڑھا، اس طرح سے نہیں پڑھتے. وتر کی نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر 3 رکعت وتر کی نماز آپ پڑھ رہی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں رکعت کنٹینیوس پڑھے، بیچ میں تشہد پڑھیں گے ہی نہیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھے، سلام پھیر لیں، یہ 2 کمپلیٹ ہو گئے، پھر 1 رکعت آپ اکیلے پڑھ لیں. یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے. جی اوکے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جیسا کہ ابھی سدرا باجی بولے کہ سفر میں نماز مطلب قصر کرنا ہے، تو یہ سفر صرف ٹریولنگ میں قصر کرنا رہتا نماز؟ سفر یعنی ٹریولنگ ہی نا، مطلب ہاں مطلب وہ دوران میں کرنا ہے، یعنی مطلب کبھی مطلب 2 یا 3 دن کا بھی سفر رہتا ہے تو وہاں پہ جا کے بھی ہم قصر کر سکتے کیا؟ سفر یعنی آپ کہیں جا رہے، یو آر اسٹل ان سفر. فار ایگزامپل میں یہاں سے جا رہی ہوں چنئی، ٹھیک ہے، میں آپ حیدرآباد میں ہوں، چنئی میں ہوں. چنئی میں اگر میں سٹاپ کروں گی بھی تو بھی میں سفر میں ہی ہوں، کیونکہ وہ میری جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں رہنے والی نہیں ہوں، میرا گھر نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ میرا سفر ہی ہے. تو وہاں پہ مطلب پورے 5 ٹائم نماز مطلب قصر کرنا؟ ہاں، تو پھر میں جب تک سفر سے واپس نہیں آؤں گی میں قصر ہی کروں گی. ہاں، آپ جیسے میں یہاں سے جا رہی ہوں، میرے امی کا گھر سپوز چنئی میں ہے، تو میرا تو مائکا ہے نا، میرے امی کا گھر ہے، تو پھر میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی تو میرا خود کا گھر ہے وہاں پر، تو پھر میں وہاں پر نہیں پڑھوں گی قصر، راستے میں پڑھوں گی بس. اچھا، مطلب گھر نہیں رہنا وہاں پہ؟ جی ہاں، آپ سفر پر ہیں. یا پھر میں کہیں ہاسٹل میں پڑھائی کرنے کے لیے رکی ہوئی ہوں، تو میں یہاں سے جب سپوز بنگلور لے لو، وہاں پہ میں پڑھائی کرنے کے لیے 1 سال کے لیے جا رہی ہوں، تو وہاں پہ میرا اپنا گھر ہے، اپنا ٹھکانہ ہے جہاں میں رہنے والی ہوں، مجھے پتا ہے میں اتنے دن یہاں رہنے والی ہوں، تو پھر وہ میرا سفر نہیں ہے. جب میں بنگلور پہنچ جاؤں گی تو پھر قصر نہیں پڑھوں گی، لیکن یہاں سے بنگلور تک جیسے بھی جاؤں گی میں تو پھر قصر کی نماز پڑھوں گی. مطلب 2-3 دن کا اگر سفر رہا تو اس میں قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 2-3 دن 4 دن نہیں ہے. اگر آپ کو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ کین بی 1 year آلسو. اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ کتنے دن میں آپ واپس آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں اور سفر کے حالات بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ پرماننٹ گھر نہیں بساتے، وہاں پہ آپ کوئی چیز نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے میں گئی، کوئی بھی ایک ٹاؤن لے لو آپ، آؤٹ آف سٹی میں گئی، دہلی گئی میں، ٹھیک ہے، اور میرا کچھ آفس کا کام ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ آفس کا کام کتنے دن میرا ہوگا وہاں پہ. میں جب بھی کام ختم ہو جائے گا
میں واپس آؤں گی اور اسی اسٹیٹ میں ہوں کہ ایک سفر کے ایک ہوٹل میں ہوں میں، جو بھی ہوں میں، تو 1 دن 2 دن اٹ کوڈ ٹیک 8 days 10 days، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں بس کل کام ختم ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی. So the whole period is called as safar only. It might be any number of days. It can be 40 days also. It can be more than that also. کیونکہ مجھے نہیں پتا ہے میرا کام کب ختم ہوگا، میں جاؤں گی اور میں ایک ٹریولر کی طرح ہی ہوں وہاں پر. میں نہ گھر لی نہ میں سیٹل ہوئی، کچھ بھی نہیں. So I am still a traveler. Am I clear? جی جی جزاک اللہ باجی. وہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ میم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گھر پہ تراویح پڑھ رہی ہوں، تو میں مطلب قرآن ہاتھ میں لے کر فرسٹ سورہ بقرہ سے اسٹارٹ کر سکتی ہوں پورے 20 بالکل پڑھ سکتے ہیں. قرآن ہاتھ میں لے کر آپ کی تراویح گھر میں آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام جن کو قرآن حفظ نہیں ہوتی تھی اور وہ قرآن پڑھنے کے بہت حریص ہوتے تھے اپنی نمازوں میں، تو پھر وہ اس زمانے میں مصحف تو نہیں تھی، تو جو پتے ہڈیاں جن کے اوپر لکھی ہوتی تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھتے تھے. تو یو کین ڈو دیٹ. جزاک اللہ خیر. 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں نا باجی؟ آپ کو جتنا دل میں ہے پڑھو، 8 پڑھو، 20 پڑھو، 25 پڑھو، آپ کی اپنی مرضی ہے. جزاک اللہ خیر. لیکن سنت سے ثابت 8 ہے. اگر سنت کو سٹک کرنا ہے آپ کو، اکیلے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ 8 پڑھو. جی اچھا، جزاک اللہ خیر. ریاض سے انڈیا گئے تو یہاں بھی فجر کی نماز نہیں رہے گی کیا استاذہ؟ آئی ڈنٹ گیٹ اٹ. ریاض سے انڈیا جب جا رہے تو راستے میں آپ کی جو ہے وہ خسر ہوگی. ونس یو ریچ ہوم اٹ ول ناٹ بی خسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے قنوت ہوتا ہے نا، تب ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کیا؟ بالکل اٹھا سکتی. اور سورہ فاتحہ نہیں ملا تو وہ 1 رکعت نہیں ہوتا، ایسا کہتے ہیں. نہیں، کیونکہ سنت سے ثابت ہے اگر آپ کی رکوع مل گئی تو آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، جب ہم تہجد پڑھتے ہیں نا، تو اگر عشاء کے بعد وتر نماز تب نہیں پڑھ کے تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھ سکتے نا؟ ہاں ویسے ہی پڑھنا ہے نا. وتر شوڈ بی دی پوری لاسٹ. رات کی عبادت کا ثواب ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، وہ تو امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے تو وہ ہم ڈسکشن کافی لمبا تھا ابھی لے چکے ہیں. ہاں وہ سن چکی میں. تو اگر ہم اکیلے پڑھ رہے اکیلے پڑھ رہے تو لیٹ دا وتر بی دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو پرے ان دا نائٹ. اکیلے پڑھ رہے تو وتر آپ پورا لاسٹ میں، جب آپ اس کے بعد آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ رہے، تو کیونکہ حدیث ہے وتر شوڈ بی دا لاسٹ پریئر آف دا نائٹ، تو کیپ اٹ فار دا لاسٹ تھنگ ٹو بی ڈن. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ پوچھنا تھا سوال میرے کو کہ اگر ہم امام کے ساتھ جب نماز فطر بھی ہو جاتی ہے تو جب تہجد میں اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتے نا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ فطر بھی پڑھ لی میں تراویح کے ساتھ، وہاں پہ پڑھا لیے تو میں پڑھ لی سمجھیے. آنے کے بعد جب پھر رات کے 4 بجے جب نماز 2 بجے 2:30 بجے شروع ہوتی تو وہ تہجد جب پڑھتی ہوں تو اس کے لیے وطر روکنا ضروری ہے، روک کے رات میں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. آپ ابھی آئے؟ نہیں بہت دیر سے سن رہی ہوں میں. یہ پورا ڈسکشن لی تھی نا میں وہ بھی سنی، لیکن یہ پھر میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ آیا تو آپ سے پوچھی یہ سوال. نہیں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ وطر پڑھ لیے تو گھر آ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے جزاک اللہ خیر. کیونکہ حدیث ہے 1 رات کی 1 ہی وطر ہوگی، 1 رات میں 2 وطر نہیں پڑھ سکتے. اوکے آپ آ کے تہجد پڑھ لیجیے بس سے، اور وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اوکے میم. سوال ہے صلاۃ التسبیح کا. صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے نا استاذہ؟ دیکھیے صلاۃ التسبیح کا نا بہت زیادہ ڈفرینس آف اوپینین ہے بٹوین دا اسکالرس. کچھ اسکالرس جو ہے اس کو بولتے پڑھ سکتے، کچھ اسکالرس بولتے نہیں پڑھ سکتے، کچھ اسکالرس بولتے زندگی میں ایک بار تو بھی پڑھ لینا، کچھ اسکالرس بولتے، کچھ اسکالرس نے اس کو بدعت بھی اس کو قرار دیا ہے. اب میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ کچھ اسکالرس نے اس کو بدعت بتا دیا ہے کہ اٹس این انوویشن ان وہ. ایک حدیث ہم کو اس کی ملتی ہے صلاۃ التسبیح کی جو اتنی صحیح کے درجے پہ نہیں آتی، لیکن موضوع بھی نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میرا سوال آپ لوگوں سے، میرا یہ پرسنل اوپینین اور پرسنل سوال ہے کہ کیا ہم اگر صلاۃ التسبیح نہیں پڑھیں گے تو ول وی بی بیڈ مسلمس؟
اگر ہم اس کو ایک کچھ اسکالرز نے اس کو بدعت بھی بتا دیا ہے نا, تو اٹس بیٹر ناٹ ٹو گو نیئر بدعت آلسو. بدعت کے تو قریب اگر ہم جائیں گے بھی تو حساب کتاب کے میدان سے ہی, حشر کے میدان سے ہی ہم کو جو ہے بھگا دیا جائے گا, حوض کوثر کا پانی نہیں دیا جائے گا. سو لیٹس بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. احتیاط کرنا بہتر ہے. تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کوئی برے مسلمان نہیں ہو جائیں گے, یا صلاۃ التسبیح ایک اکیلی چیز نہیں ہے, یا ایک اکیلی سنت نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں یا جنت میں. دیر آر سو مینی اوتھینٹک ویز جس سے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور جنت میں جا سکتے ہیں. تو اب کچھ نے اس کو بدعت کہا ہے, کچھ نے الاؤ کیا ہے. بیٹر بی کیئرفل, اور نہیں پڑھے کچھ اور پڑھ لے, تہجد پڑھ لے, صرف ایسے ہی نمازیں پڑھ لے, اللہ سے معافی مانگ لے, تو بینگ کیئرفل از بیٹر. بٹ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلط کر رہے ہیں آپ, بدعتی ہے, کیونکہ کچھ اسکالرز نے الاؤ بھی کیا ہے اس کو, گنجائش بھی ہے. بٹ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے, یا میرا پرسنل رویہ یہ ہے کہ اب جب کنٹروورسی ہے تو ابھی اور اتنے سارے چیزیں ہیں, اتنے سنتیں ہیں جو ہماری زندگی بھی کم ہے پورے عمل کرنے اور پورے فالو کرنے. So this is my opinion. استاذ باجی پہلے مکے میں بھی 20 رکعت پڑھاتے تھے نا, ابھی کم کر دیے. جی آپ کتنے کریں؟ یہ شاید 8 ہی پڑھا رہے نا. اب 8 پڑھا رہے جی. یہ سال سے ہی ہوئے نا وہ. تو ہم جب تھے تب ہم 20 پڑھ کے ہی آتے تھے مکے میں گئے جی. تو وہی تو پھر اس لیے مجھے 20 کی عادت ہے, تو اب ہم 20 ہی پڑھ رہے. آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے. I will not say this, but یہ کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 8 ہے جی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پڑھائے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پڑھائے تھے. تو آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت فالو کرنا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کا اپنا چوائس. میں پرسنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنا پریفر کروں گی عمر رضی اللہ تعالیٰ. میں بس ایسا کہ رمضان میں اپنے کو زیادہ رحمت ملتی ہے, تو بس زیادہ سے زیادہ اپن نمازیں پڑھ لے رہے. کبھی کبھی کیا ہے معلوم ہے, سنت فالو کرنے میں زیادہ رحمتیں ہیں. اب آپ بولیں گے 3 رکعتش نماز کئی کو ہے بھائی, مغرب کی میں 6 رکعت پڑھتی ہوں, میں کچھ زیادہ سمجھ رہے آپ. کبھی کبھی کوئی چیزیں جتنی بتائی گئی اتنی کرنے میں زیادہ ثواب. جی صحیح بات ہے. تو اس کی جگہ ہم لوگ مطلب خالی نفل قیام اللیل بول کے پڑھ لیتے. تہجد, تراویح, قیام اللیل, اٹس ون اینڈ آل دی سیم. تہجد کی نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے تھے, اسی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے جو ہے وہ کرے. تراویح الگ نماز, تہجد, تراویح از تہجد اونلی which is جو ہے prayed in جماعت soon after عشاء, کیونکہ عشاء کے فوری بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا. جی. تو الگ الگ آخری لیل میں جب آپ مسجدوں میں پھر سے 12 بجے کے بعد بلاتے تھے اور 10 رکعت پڑھانے کے لیے, کیونکہ وہ وقت کی اہمیت ہے اس لیے. جی صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے سب چیزیں سنتیں ہیں, جیسے چاہے فالو کر سکتے ہیں آپ. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھے. جیسی آپ کی سہولیت ہے, جیسے آپ کو آپ کے حالات الاؤ کرتے ہیں, جیسے آپ کی جسمانی استطاعت ہے, سب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو کوئی چھوٹے بچوں کی ماں ہے, کوئی کسی کے گھر میں بوڑھے ہے, کوئی الگ الگ ہے, تو جتنی استطاعت ہے, جیسے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے, جیسے جیسے آپ کر سکتے ہیں, جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس کرتے ہیں, ویسے ویسے کر لیں. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس میں. جی صحیح بات ہے. اس میں بس سنتوں کے قریب کیا ہے یہ دیکھ لیجیے, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے. جی صحیح بات ہے. بہت خوشی ہوئی باجی آپ سے بات کر کے. السلام. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وطر کی نماز ایک سلام سے ادا کرنا ہے کیا؟ جی ہاں, وطر کی نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے کون سا طریقہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں گے ہم لوگ. وطر کی نماز جو ہے مغرب کی نماز کی طرح نہیں ہونی چاہیے. یعنی مغرب کی نماز ہم کیسے پڑھتے, 2 رکعت پڑھتے, پھر تشہد یعنی اتحیات پڑھتے, اس کے بعد کھڑے رہتے, پھر 1 رکعت پڑھتے, پھر سلام پڑھتے. تو وطر کی نماز ایسی نہیں پڑھنا چاہیے, یہ حدیث ہم کو کلیئرلی بتاتی ہے. تو پھر کیسے پڑھنا چاہیے؟ تو کیسے پڑھنا چاہیے یعنی اس میں 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو بیچ والے میں آپ بیٹھ رہے نہیں, تشہد یا اتحیات نہیں پڑھ رہے, ایک ساتھ ایک ہی سلام کے ساتھ
آپ 3 رکعت پڑھ رہے ہیں, یہ ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر لے رہے, اس کو کنکلوڈ کر لے رہے, پھر 1 رکعت اکیلے کھڑے رہ کے ایک سنگل آؤٹ کر کے پڑھ رہے. یہ 2 طریقے ہیں. جی جی شکریہ ماشاء اللہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ استاد, اللہ. یہ ابھی امام کے پیچھے ہم کھڑے ہو تو امام صاحب ابھی وتر میں تشہد اور 3 رکعت میں ہے نا رکعت توڑ کے پھر پڑھتے ہیں نا, تو وہ ہمیں کیسے فالو کرنا ہے؟ ان کے پیچھے ہے تو امام دوسری رکعت میں سلام نہیں پھیر رہے لیکن تشہد پڑھ رہے, یا مطلب دیکھیے کچھ امام ہیں, کچھ ایریاز میں ابھی بھی اماموں کو فقہی نالج نہیں ہے, اماموں کو جو ہے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے, اور آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو دوسری رکعت میں تشہد پڑھ رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے, تشہد مت پڑھیے. ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ 3 رکعت میں بھی رکعت توڑ کے وہ دعا قنوت پڑھ رہے تو وہ نہیں کرنا. 3 رکعت میں توڑ کے پڑھ رہے, اس میں رکعت اللہ اکبر کر کے پھر نا دعا قنوت پڑھتے ہیں نا. مجھے سمجھ نہیں. دیکھیے اس طرح کے امام ہے جو دوسری رکعت میں تشہد پڑھتے لیکن سلام نہیں پھیرتے, تو تب آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے لیکن تشہد نہیں پڑھیں گے, اور کھڑے ہو کے لاسٹ رکعت میں ہی تشہد پڑھیں گے. یہ آپ ان کے ساتھ کریں گے. اب آپ جو طریقہ بتا رہے امام کا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہاں یہی پہ ایسا ہی ہوتا, 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھ جاتے, پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ بھی سورہ پڑھ کے رکعت توڑ کے پھر باندھتے. توڑ کے باندھتے مطلب پھر اللہ اکبر کہہ کر پھر دعائے قنوت پڑھتے. تو اللہ اکبر کہہ کے ہی دعائے قنوت. رکعت توڑنا کیسا ہوا؟ جب آپ سلام پھیر لیتے تو یو آر آؤٹ آف رکعت, اور سلام پھیر لیتے نہیں پھیرتے تو رکعت توڑنا نہیں بول سکتے آپ. دیکھیے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر سے اور ختم ہوتی ہے سلام سے. The beginning of any نماز اور any صلاح is with تکبیر and end is with سلام. اگر وہ سلام نہیں پھیر رہے, اللہ اکبر یعنی ہاتھ اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں نا وہ. ہاں جی ہاں. یس, تو اس کو رکعت توڑنا نہیں بولتے. دے آر اسٹل ان رکعت. رکعت ٹوٹے گی یا رکعت کمپلیٹ ہوگی یا رکعت کنکلوڈ ہوگی اونلی وتھ سلام. جی کلیئر؟ جی کلیئر. السلام علیکم. اس میں ہی مجھے بھی ڈاؤٹ تھا کہ تو یہ دوسری رکعت میں آپ تشہد اتحیات پڑھ کے اٹھ کے کھڑ کے الحمد سورہ فاتحہ پڑھ کے جب اللہ اکبر کہتے ہیں, وہ دعا سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ اکبر بولتے یا ہاتھ اٹھانے کے لیے بولتے. جو امام کر رہے کرنے دیجیے, آپ ان کو فالو کریے, بس دوسری میں تشہد مت پڑھیے. جی. کچھ لوگ رکوع سے پہلے دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ رکوع کے بعد دعا کرتے ہیں. آل آر الاؤڈ, اٹس آل اوکے. تو 3 رکعت میں ہم اللہ اکبر کر سکتے ہیں, ہاتھ نیچے کر کے پھر اوپر کر کے. I didn't get it. اللہ اکبر تو رکوع میں جانے سے پہلے, رکوع سے اٹھنے سے پہلے تو کرتے ہی ہے نا. نہیں, وہ 3 رکعت میں نا الحمد پڑھ کے دوسرا سورہ پڑھ کے پھر نا ہاتھ نیچے کر کے پھر اللہ اکبر کر کے ہاتھ اوپر کر کے پھر رکوع بنتے. تو ویسے نہیں کرنا ہے, وہ کرنا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے آپ بول رہے ہیں. Excuse me, Ustaza, can I explain? Yes. Ustaza, they means to say is کہ جیسے حنفی اس میں رفع-دین نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پورے رکعتوں میں رفع-دین نہیں کرتے, لیکن صرف وتر کی نماز میں آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ثانی سورہ ختم کر کے رفع-دین کر کے بعد میں دعائے قنوت شروع کرتے ہیں. تو یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ویسا کر سکتے ہیں کیا سکتے. آپ فرض نماز ہو, نفل نماز ہو یا کچھ بھی ہو, رفع-دین کرے تو بھی ٹھیک ہے, رفع-دین نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. رفع-دین is not the pillar of Islam, but it is something which is from Sunnah. تو رفع-دین اگر آپ کرے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. It's not a bid'ah, it can be done. دیکھیے استاذہ means to say is کہ لاسٹ رکعت میں جو آپ لوگوں کو یہ ہے نا کہ اٹھا کے پڑھتے ہوئے تو ویسا پڑھ سکتے, لیکن دوسری رکعت میں وہ لوگ تشہد پڑھتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ مت پڑھیے, لیکن اٹھ کے کھڑے ہو جائیے ان کے ساتھ, اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ڈائریکٹلی تب آپ سلام پھیر لیجیے. جی بات 2 رکعت. جی کیا ہوا بات؟ سوری پڑھ رہی تھی ڈور پہ تو میں چلی گئی تھی. اینی تھنگ ایلس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ये जो वितर का है ना, जी मोस्टली हर जगह अब तक मैं भी वैसी ही पढ़ती आ रही थी, तशद्दुद, फिर थर्ड रकात में दुआ सुन्नत। दुआ इवन सुन्नत तो तरावी में और मस्जिदों में भी यही रहता अपने पास। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए वैसे भी वितर की नमाज आप पढ़ रहे, इमाम के साथ पढ़ रहे, ये छोटी मोटी चीजों में ना डोंट वरी अबाउट इट। तो जी अब देखिए आपको अब पता चल गया है कि सुन्नत से साबित है कि दूसरी रकात में तशहुद नहीं पढ़ना है, आपके इमाम वैसे ही पढ़ा रहे, तो डोंट वरी। आप दूसरी जी रकात में आप मत पढ़िए तशहुद, आप उनके साथ खड़े हो जाइए। तीसरी में तो वैसे भी दुआ कुनूत तीसरी में ही पढ़ी जाती है, उनके जी साथ पढ़िए, खत्म कर लीजिए। जी जी जज़ाक exactly. उस्ताज़ा चैट बॉक्स में कोई बोल रही कि खसर की नमाज का तरीका बताइए। खसर की नमाज का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। और खसर की नमाज क्या करना है, आपको शॉर्टन करना है, छोटी करना है। यानी जोहर के जो 4 रकात पढ़ते थे आप 2 रकात पढ़ेंगे, फजर के तो वही होंगे, 2 सुन्नत भी होंगे, 2 फर्ज भी होंगे। जोहर के 4 की जगह 2 पढ़ेंगे, असर की जगह 4 की जगह 2 पढ़ेंगे, मगरिब के तो 3 के 3 ही पढ़ेंगे और ईशा के 4 की जगह 2 पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ने का जो तरीका होगा वही नमाज का तरीका होगा, उतना ही है और कुछ नहीं। ईशा की नमाज 9 रकात भी अदा कर सकते क्या? ईशा की नमाज 4 रकात ही है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछेंगे, कोई अगर ये पूछते फजर की कितनी रकातें हैं, 2 है, जोहर की कितनी है, 4 है, असर की कितनी है, 4 है, मगरिब की 3 है, ईशा की 4 है। ये बस फर्ज इतनी ही है। आगे पीछे जो सुन्नतें होती है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिस रही, सुन्नत मौकिदा गैर मौकिदा, उस हिसाब से लगाई जाती है। अभी सिस्टर सिद्रा ने एक हदीस सुनाई थी जन्नत में घर के, उस हिसाब से, तो वो हिसाब से आप वो सुन्नतें आगे पीछे लगा लेती हैं। 2 फजर में और 6 जोहर में और असर में कुछ भी नहीं, मगरिब में 2 और इशा में 2, तो फिर इस तरह आप जन्नत में महल के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इशा के कितने रकात हैं? 4 ही रकात हैं बस। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उस्ताजा, जैसे वित्र की नमाज नहीं पढ़े कि तहज्जुद पढ़ना है और आंख नहीं खुली, तो वित्र हमको बाद में कज़ा करनी है? जी हाँ, क्योंकि वित्र की नमाज जो है पढ़ना ज़रूरी है, और एक जगह ये भी आता है कि जो वित्र की नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। तो आपकी अगर जैसे फजर हो जाए और आपकी आँख खुले तो सुन्नत से ये साबित है कि आप वित्र को ना इवन में पढ़े। जो वित्र की क़ज़ा वित्र में नहीं होगी, लेकिन वित्र की क़ज़ा इवन नंबर में होगी। अगर आपको रोज़ 1 रकात वित्र पढ़ने की आदत थी तो आप 2 पढ़ेंगे, आपको 3 रकात पढ़ने की थी आप 4 पढ़ेंगे। जी, और फजर की नमाज से पहले पढ़ लूँ उसको, फिर फजर पढ़ूँ? देखिए फजर की नमाज से पहले अगर पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा नहीं होगी। यानी अगर फजर की नमाज का टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ जी, जी। तो फिर आपकी क़ज़ा नहीं हुई, तब भी आप वित्र 1 रकात भी पढ़ सकते हैं। अगर फजर भी हो गई, आप फजर के नमाज का टाइम स्टार्ट होने के बाद आप जो है आपकी आँख मतलब आप आँख खुली या आपको पढ़ना है तो पहले फजर पढ़ लें। इट डिपेंड्स आल्सो कि कितना टाइम है, आपकी फजर क़ज़ा तो नहीं होगी, मिस तो नहीं होगी, तो फजर पढ़ लें, उसके बाद वित्र को इवन कर। जज़ाकल्लाह। उस्ताज़ा क़ज़ा नमाज कैसा पढ़ना, मतलब कब-कब क़ज़ा होती है पूछ रहे? जैसे कि ज़ोहर कब क़ज़ा होती है, ज़ोहर असर कब क़ज़ा होती है? टाइम खत्म होने के बाद क़ज़ा हो गई आपकी। ज़ोहर की नमाज का टाइम असर की असर का नमाज का टाइम जब शुरू होता है जब तक है। इट्स अभी डिटेल में सिदरा भी लिए थे ना, द लेंथ ऑफ द शैडो का, शी स्किप दैट। नमाज के कोर्स के बारे में आई डोंट वांट टू टेल दिस बिकॉज़ आई हैव क्लोज्ड द एडमिशंस फॉर दैट। फ़िक़्ह के जितने कोर्सेज पहले थे एंड इट वाज अवेलेबल ऑन पोर्टल, आई हैव क्लोज्ड इट बिकॉज़ आई वांट टू स्टार्ट इट अगेन लाइव, तो राइट नाउ आई एम नॉट गिविंग एडमिशंस टू दैट। तो देखिए नमाज का वक्त अगर खत्म हो गया तो फिर आपकी नमाज क़ज़ा होगी, और जैसे ही आपको पता चल गया कि अरे मेरी नमाज मिस हो गई, वो क़ज़ा हो गई, तो इमीडिएटली आपको पढ़ लेना चाहिए। यू शुड नॉट डिले इट फॉर सम अदर टाइम कि अब पढ़ लूंगी, जब पढ़ लूंगी, अब तो हो गया, मैं थोड़ी देर के बाद असर। जैसे ही वो नमाज आपका टाइम खत्म हो गया और आपको चांस मिला, जैसे आप सो गए थे, उठ गए, या आप कहीं बिजी थे, आप फौरी फारिग हो गए, इमीडिएटली आपको नमाज पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। जज़ाकल्लाह एवरीवन फॉर कमिंग। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए खालिस अपने लिए, और इसमें से रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमाए। और जज़ाकल्लाह एवरीवन, आप लोग अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे आए, इस लेक्चर को सुने। रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।